بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين والمجرمين المخاطب بالطه والياسين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. بارگاہ خداوندی میں دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے اور آپ سب مومنین کی طرف سے، علماء کی طرف سے، چونکہ مطالع خداوند العالمین ذات وسعت توفیق شجرس خدای اہم ترین مہینہ ماہ مبارک رمضانی عبادت ان روزوں مالکوں میں کی بہت بڑی نعمت ہے، بے مقابل شکر گزار۔ پھر شفاء قدر اعمال کن الحمدللہ گاما سبے سے دکھو دیوی اضافی شکر ادا کرس۔ پھر جمعۃ الوداع کی اس میعادگاہ میں مظلومن کی حمایت کے لیے فریاد کرتے ہوئے اس بیابان میں آپ کٹ ہوئے، بے سابقہ اتنے لوگ وہاں موجود تھے جو ہمارے لیے فخر کا واجب ہے، دیویاں شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید منانے کی توفیق دی، دیویاں شکر ادا کریں۔ عزیز کن لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنا آئندہ سے ماہ مبارک رمضان یا اعمال کن مالکوں میں خدا سے توفیق سے دے گئی۔ اگر شکر مرس نہ رنا ان عذابی لشدید، یہ عذاب کن لئی سخت لیتی یا فرید تکبیر کہنے سے دیئے خداوند العالمین شکر تذکرہ ہم سے، اور لمحہ لمحہ شکر ضرورت ہے، دے شکر بیانا دیویاں شکر ضرورت، چونکہ دے توفیق و خدا شدد اس بھی وقتی موضوع کو ان کا اتش خدمت اللہ گاہے گاہے امید توفیق سے ہمیں شکر تو یا شکر سلسلہ نبی جملہ بخشی کے خدمت اللہ عرض بس دیونا خداوند العالمین ذات بوسا مطالعہ سفر شخصیت کن کن، زیادہ لشخصیت کن، بزرگ علماء کن، بیمار کن لشفا، خصوصاً مطنگامی سرپرست علامی حق خدا سر شفا شدرس اسے علاج داری اور بنا رابط تصور سے پروردگارا احسن طریقے کا علاج بسے نئی رہنمائی جائے ہدایت جائے کی علامی حق اللہ توفیق شدرس یا یہاں سب بیماری اور سینے سے مختلف جگہوں تھا پروردگار دے بیمار کنلا بحق بیمار کربلا شفائی کامل عاجل صدر یا اللہ، جنوالا ہمیشہ شرکت بکھن کنی قدم و قدم حسنہ کراتوں یا اللہ، جنوالا شخص نے کم از کم ہر جمعی قربین ہوں مسلم نقطے کل شخص نے دیکھ عمل بے توفیق صدر یا اللہ، بہت
نتی سیکورٹری تھلی اللہ تعالیٰ سے جوان کن ہمیشہ اللہ سے گرہ بچھت تو پروردگارہ دے جوان کن تو صدر رسی اللہ چندہ بین شخصیت کی انتظامیہ خدا اللہ کن تو خدایت میں ذاکر صدر رسی اللہ عزیزان محترم شکر نہ صبر پیغمبر حدیث ایمانی شرنگی سے شقنگی سے چک و صبر و چک و شکر اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو آپ پرواز نہیں کر سکے گا پرندے کے دو پر ہے ایک پر کو آپ کاٹ دے تو ایک پر سے وہ پرواز نہیں کر سکے گا لہذا شکر کے ساتھ ساتھ صبر کی ضرورت ہے بعض صورت شکر کے بارے میں یا اتخاذ سنہ جملے بخشارس میں عید کے دن یا جمعۃ الوداع کے دن سوشل میڈیا کا اور سوالات سے رسد کی جمعۃ الوداع کا فقر کاری اس بسنا قضا گامی یا شغل لجو یہ سوشل میڈیا پر بات جوان کی حدیث کو سمجھا امت کھلا روایت بخشر مستحب اعمال وجہ سکھا واجب کو نیچن کمیسوں سے نہ دو جبران گزرے پورا گزرے تعقیبات مستحبات واجب کو کھام مانا مبیا مستحب کی بزنی عقل کو انزل کرو جو قضا کو کافی کرو نا جوانان عزیز انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک کا نام روح ہے ایک کا نام جسم ہے گمل پتہ ہی لیکن نقاب سوچ رہنے دیدے چک کو ماتی جسم کو این چک کو ماتی روح کو این چونکہ نتی معاشرے نو دوی تو بحث کون وامد لفظان نتان دے مرحل بکتون پر وامد روح نا جسمی مرکب کو چوہ سے بسپن دے ورخان اللہ سفر والونا سمشہور مدخون رہتی ابقاء تلقیئی روح کو جسم پینو تاثیم چھینو چینی تامنا خلخل باتو کو روح کو جسم میں تامنا حرکت دے دی گلاب تو میں جو گلاب پہ خوشبو یعنی مالا تھوم امید لیکن خوشبو امید دے گلاب کو نہ گلاب پہ خوشبو تو کو ان نتی روح کو نہ جسم کو لیکن دو سے کامل تشبیح میں دو فرقصل بھی سے پیغمبر لیکن حقیق یہاں کس نارن قولی روح من امر رب ذر یہاں قصل بھی لہذا نقطہ دو این نتی جسم کولا زچا سے دوست کو نتوخ کو غزار دوست کو نتوخ کو نتی روح کولا سے غزار دوست بھی روح کو لدے غذا مطلب نازن روح کو بیمار گئی جسم کو بیمار ہوا سب کو بلکہ جسم کی بیماری ابھی بڑھ گئے ہیں مگر نہ کم تھے لیکن روح کی بیماری 700 تو علماء نے بیان کیا دے بیماری گاما یعنی روح کولا اور دے گاما نے یمبو شیطان روح بیماری تین یہاں ناسی زچک سے خیر کو سے دو تین سے جدے دے ہمیشہ بازو تونن دوئے روح کو لسا غذا خداوند عالمین فراہم دسے دون رو لیانا توجہ بار گس روح پہلی غذا جوانان عزیز تریبوں میں نہ آئے سوشل میڈیا روح کی پہلی غذا نماز سے جو پنجگانے نماز سے نماز بدون وقفہ پڑھنے والا انشاءاللہ آخر کار گناہ النساء شفیع المذنبین سرتاج انبیاء محمد مصطفیٰ نکر سہمہ حال کن بلن آلہ شفاعت نصیب گئی جنتی تھنا پہلی غذا نماز لہذا نماز کو مت چھوڑی روحی دوسری غذا روزہ الحمدللہ اکثر کو جب بیماری کن کن خدا اذن دل سے جدے اس غذا کو
روحی متاشعب جو روزہ بہترین قسم جسمی بیماری سے شفا. تیسری اہم غذا تلاوت قرآن. قرآن علیکم بالقرآن، اللہ بالقرآن. ماہ مبارک رمضان بہار قرآن پجرے گاما سے قرآن تلاوت جیسے مسجد کو نینو مقابلہ قرآن نن کو نینو تلاوت سو قرآن ناگی ساتھ تھی. میں نے 3 قرآن ختم، میں نے 4 قرآن. یہ سلسلہ بننی ہونا چاہے پوری پاکستان میں، بلکہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ہر جگہ رمضان کے بعد بھی آپ قرآن کی تلاوت کو مت چھوڑیں. کم از کم الربع چیز 2 مسئلوں میں کم از کم 1 صفحہ آپ پڑھیں. آپ کی اپنے بچوں کو نصیحت کریں قرآن کی تلاوت. رہبر معظم کی خودبین کسل بگتپا قرآن تلاوت ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. فقط رمضان انشاءاللہ اس کو بہن اشارت حدیث فقط رمضان نہیں. رمضان بہار قرآن دے میں نقصن تھانچو بنا دینا اے مہینے میں چک تھامچو 2 مہینے میں نصف پڑھ کے 2 مہینے میں قرآن پڑھے. دونوں قرآن کو حضرت زہرا میتاس کا ہدیہ بیس، حضرت علی میتاس کا پیغمبر میتاس، امام زمان میتاس سکھا. پھر رہبر جب سے کسل بگتپا جوان کو قرآن ترجمے کے ساتھ جب یعنی قرآن ترجمہ اہنا رنا آپ کی حق سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کلموں یہ حلق میں بگت وہ آپ کی جسم پر اثر ہے، روح پر اثر کرے گا. یعنی بغیر معصی فقط قرآن تلاوت یول ثوابی جفتول ثوابی جدے کاول طول ثوابی رمضان رکن طول ثوابی اطن امیر دون طول ثوابی امیر المؤمنین چہریر اللہ ثوابی چہریر رمضان توفی مسئلہ ذکر علی عبادت صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا علیکم بالقرآن ایہا المؤمنون. قرآن در خطے نماز اخلاص کا جیسے خطے روزہ دکھ سے خطے تقوی میں اتقوا اللہ تقوی اختیار. بدون تلاوت قرآن بدون اخلاص خلوص بغیر نماز اخلاص بغیر روزہ اخلاص بغیر خیران روح کی غذا نہیں. یہ روح کو غذا دس وقت میں تفسیر کا بیان ہے. نماز الصلاة روز محشر کی جان گداز ہوا اولین پرسش نماز ہوا. سورہ مدثر آیہ نمبر 40 قرآن خدا کا سلبیت فی جنات یتساءلون عن المجرمین. بھی بارے مختلف ترجمے سے جمعہ 3-4 تفسیرتان. جنت میں جو قرآن نے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا انسانوں کو. یہاں اصحاب یمین اور اصحاب شمال. سورہ واقعہ میں بھی اصحاب یمین اور اصحاب شمال یعنی طرفہ فنفہ قرآن اصطلاح تھا. اصحاب یمین ایک ترجمہ ہے جنت میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے سوال کریں گے لے یہ جہنم میں کیوں آیا لینے کے ذہنوں میں تو شاید جہنم لے جنت وال جہنم چھوڑی نا وہاں یہ حائل ختم ہو گئے زمان مکان نہیں ہے پردے نہیں ہے وہاں یہ تو دنیاوی ہے ہماری دنیا کے ہے. سارے اصحاب یعنی جنت والے جہنم کو دیکھ پائیں گے رابطہ کر سکیں گے دیکھیں گے ان کے عذاب. تو جنت میں اصحاب یمین ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ لوگ جہنم میں کیوں اس راستے کو کیوں اختیار کیا انہوں نے. ایک ترجمہ
دوسرے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، جیسے علامہ شاہ محسن نے، اصحاب یمین جنت میں رہنے والے جنت میں بیٹھ کر جہنم کو دیکھ سکیں گے رابطہ، وہ ان سے پوچھیں گے ان المجرمین، یہاں ان کے معنی میں مجرمین سے پوچھیں گے لے چاہو سے لے کہتا ہے جہنم میں ما سلککم فی سقر، آیت نمبر 40 سے آگے، ما سلککم فی سقر، تم نے جہنم کے راستے کو سالکہ، علماء بیٹھے ہیں 20 میں، اتنی سب تو اکثر علماء سے خالی ہے آج۔ ما سلککم فی، سالک راستہ چلنے والوں کہتے ہیں، اس لیے علم عرفان میں سالک الی اللہ، اللہ کی طرف جانے والے عارف۔ ما سلککم فی سقر، فی سقرہ، جہنم کی فی سقرہ، فی سقرہ، فی سقرہ، جہنم میں لم کو چاہ جہنم میں فیلے، اہل جنت والے اصحاب یمین اصحاب شمال سے، دائیں والے بائیں والوں سے، تراپوں میں فنکول سے نجاو فیلے جہنم میں نو، وہ 4 جواب دے لم نکو کہتا۔ جوانان عزیز غور کرے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، تو فرمائے جہنم میں تم تھی، لم نکو من المصلین، میں نماز پڑھنے والوں میں سے ہم نہیں تھے، اس لیے ہم جہنم میں پہنچے۔ ایک جو وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، کھلانے والے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ خطرناک ہے، یہ سوشل میڈیا پر من گھڑت باتیں پھیلانے والے سن لے، مرکز کے خلاف بولنے والے سن لے، علماء کے خلاف بولنے والے سن لے، علاقے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سن لے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں پہنچے ہیں۔ سمجھ لیا آپ نے؟ یا آپ کے موبائل، یا آپ کے ہاتھ، یا آپ کی آنکھ، سارے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، پھر جہنم میں جائے گا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ بکنے والوں، علامہ شاہ محسن نے بکنے والے کی طرف سے، بےہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی بکتے تھے۔ کارو شپت آسکھا نہیں کہ نہیں عمل سے لکھے رہے، معافظہ ہوں گے آپ سے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ بکنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں کرتے تھے، بےہودہ گوئی کرتے تھے، اس لیے جہنم میں پہنچے۔ تیسری چیز شاید یہ مشرکین کے لیے ہو، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم جزا قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ کیا قیامت چاہیے؟ کوئی سچا مسلمان سے نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ ایک کا دکھا ہے ہمارے آدمی کمیونسٹ نظر رکھنے والے، وہ حج کے قائل نہیں ہیں، کچھ لوگ تھے، ہاں یہاں سب تیار تھے، نام بھی شیعہ ہے، سب کچھ ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ہم دین کو روز جزا کو جھٹلانے والے تھے۔ یہ 4 کام حج کرتے تھے، اس لیے جہنم میں آیا ہے، اور اس کے بعد فوراً حتیٰ یہاں تک کہ موت آ گئی، موت نے ہمیں تو پہنچ۔ تو عزیزان محترم، جوانوں نماز الصلاۃ، پھر فضول گوئی مت کرے، فضول گوئی مت کرے، مثبت یہاں سے ایک روایت جمعے کے دن یا کہیں آپ گئے ہیں، وہ آپ لکھے اور فارورڈ کرے، دوسروں کو بھیج دے، یاد کے لیے حسنہ ہے، حسنہ۔ حضرت آدم صلوات کا سلام، حضرت آدم کو جب شیطان سمیت زمین پہ لایا، پھینک دیا، تو حضرت آدم نے اب مان لیا کہ میرا دشمن شیطان ہے، پالنے والے آپ نے تو
ہماری رگوں پر، ہمارے قلب پر شیطان کو مسلط کیا ہے. پتہ نہ آپ کو یہ بھی صدور ناس پانے والے آپ نے تو شیطان کو ہمارے دل پر، جہاں انسان کی بدن کا ڈھانچے کا بادشاہ ہے، اس پر مسلط کیا. ہمیں تو کچھ دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم دیکھو پہلی پیکیج، آپ اور آپ کی اولاد ایک نیک کام کرنے کا نیت کرے گا، ایک حسنہ لکھے گا. جب وہ کام کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 حسنے اس کی نامہ اعمال میں لکھے گا. وقت نہیں مگر نہ حسنے کیا میں بتاتا. اگر برے کام کا نیت کرے نہیں لکھے گا، کرے ایک سیاح لکھے گا. یہ پہلا پیکیج. دوسرا، آپ اور آپ کی امت توبہ کر لے، ہاں گناہ کے بعد استغفار کر لے، بخش دوں گا. دوسرا پیکیج. تیسرا پیکیج، توبہ کر لے. البتہ توبے کی کیفیت الگ ہے، تفصیلی نہیں ہونا چاہیے. میں اوپنلی کہتا ہوں کہ حقوق الناس کے لیے توبہ، یہ حق ادا کرے یا اس سے معافی طلب کر لے، عذر خواہی کرے، وہ اس سے معافی لے لے. حقوق اللہ میں پشیمانی ہو توبہ. آدم آپ اور آپ کی اولاد موت سے چند گھنٹے قبل بھی اگر توبہ کر لے تو بخش دوں گا. یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے امت محمدی کے لیے. سبا پڑھ لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کتنا کریم ہے. آخر عمر میں بھی اگر توبہ کر لے تو اس کی تمام گناہوں کو بخش دے گا. پالنے والے بحق محمد والے محمد ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. وطن عزیز پاکستان انتہائی مشکلات میں ہیں، داخلی خارجی دشمن کو نیست و نابود فرما. پالنے والے بحق محمد والے محمد علیہ السلام سر بلند ہو چکے اللہ، علیہ کفر یہاں سر بلند ہو چکے اللہ. ان شخص مومن کو قدم و قدم حسنہ کراتا ہوں یا اللہ. اولاد کو تربیت دے توفیق شزل سے یا اللہ. امام زمانہ نئی کا راضی ہو چکے یا اللہ. نئے گاموں کے حق پہ صحیح منتظرین شکیانہ کراتا ہوں یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا مولانا بالقاسم مصطفى محمد. الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد الباقرين الأولين والآخرين، وجعفر الصادق، موسى الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، محمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن العسكري، والحجة القائم الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد وآل محمد صلوات. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان على أمتي
لا يعرفون العلماء إلا بالصوت الحسن ولا يعرفون القرآن إلا بالصوت الحسن ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان فإذا كان كذلك سلط الله عليهم لا حلم له لا علم له لا رحمة له. بار دیگر صلوات. پہلے خطبے میں اس حدیث پر مختصر گفتگو کرنے کے بعد چند ایشوز سے حالات حاضرہ پر وہ اشارہ کریں گے. الحمدللہ اکثر کو پتہ ہے بہت صورت یہاں جمعے کے خطبے کا تقاضا ہے، اس لیے ان کی طرف اشارہ کرنا پڑتا ہے. رسول اعظم تحف العقول صفحہ نمبر 21 میں ایک حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والی ہے، اس زمانے میں لا یعرفون العلماء الا بالثوب الحسن، علماء کی پہچان اس زمانے میں اچھے کپڑوں سے ہوں گے. لا یعرفون العلماء الا بالثوب الحسن، اس زمانے میں ٹھاٹ باٹ پہ چلتا ہو، بہترین گاڑی ہو. بہت صورت میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. لا یعرفون، پیغمبر کا فرماتے ہیں لا یعرفون العلماء الا بالثوب الحسن. دوسرے نقطے پر میں چند جملے عرض کروں گا. ولا یعرفون القرآن الا بصوت الحسن، وہ قرآن کو نہیں پہچانے گا الا ان کی اچھی آواز کے ساتھ، اچھے لہن کے ساتھ، تقریبوں میں، عیدوں میں، اسمبلیوں میں خوش آواز کے ساتھ. اس لیے میں نے کئی جگہ دیکھے ہیں لوگ واہ کرتے ہیں اچھے نعت کرنے والے. آپ نے کیا سمجھا؟ آواز، کیا آواز، کتنی اچھی آواز، ٹھیک ہے اس کی فضیلت ہے. لا یعرفون القرآن الا بصوت الحسن، قرآن دستور العمل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. قرآن میں کیا کیا احکام ہے اس کو پتہ نہیں ہے. قرآن میں حقوق الناس، حقوق اللہ کے بارے میں کیا پتہ نہیں ہے. بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے. روزانہ پڑھنے والے الحمد اور سورہ حمد کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے. چار قل کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہے، پڑھتا ہے. اس لیے رہبر معظم نے تاکید کیا ہے. میں بھی تاکید کرتا ہوں چونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں. اذان محترم، کم از کم وہ سورے جو آپ پڑھتے ہیں، نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں، ان کا بات ترجمہ. جوانوں، آپ کے پاس موبائل، آپ کے موبائل میں تفسیر ہے، پھر آپ اپنی دادا دادی کو، نانا نانی کو، نانی الحمدللہ کا معنی یہ ہے، بسم اللہ کی معنی یہ ہے، اللہ احد، قل هو اللہ احد معنی یہ ہے، قل کا معنی یہ ہے. اپنی دادی کو، اپنے دادا کو، اپنے نانی کو، اپنے بھائیوں کو، برے لوگوں کو سکھاؤ. ایسے ماحول بناؤ، اسلامی ماحول، قرآنی ماحول. فقط رمضان بہار قرآن کہہ کر نہ چھوڑو، وقت دے دو. باقی کاموں کے لیے آپ وقت دیتے، قرآن کے لیے آپ کا وقت نہیں ہے. کل کو قرآن شکایت کریں گے آپ کے خلاف. اس لیے رسول مقبول نے فرمایا ہے لا یعرفون القرآن الا بصوت الحسن. یہی زمانہ ہے نا یہ. اللہ اللہ کہتے ہیں، البتہ کچھ لوگ آنسو بھی بہاتے ہیں چونکہ آپ کی روح تشنہ ہے، آپ کی روح تشنہ ہے. میں نے ایک دفعہ شاید کہا ہو، کسی زمانے میں کراچی تھا اور وہاں اوپر والے بلڈنگ میں نیچے ایک موچی رہ کر بوڑھا رمضان میں گانا چھوڑ کے جمع آ رہا تھا. ایک دن میں پالش کرنے کے بہانے نیچے گیا چونکہ اس میں درس عبرت ہے. میں نے کہا چاچا ایک بوٹ کو پالش کرو. ٹھیک ہے. پھر کچھ پیسے اضافہ دے کے پھر اس سے وقفیت حاصل کرنے. چاچا یہ رمضان میں کیوں چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں کہ جی یہ روح کا غذا ہے نا جی.
ہاں جی، اب وہ روح، اس کی روح شیطانی روح بنی. آپ نماز صبح کے بعد آپ کو بات نہیں نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات. حمزات پتہ ہے آپ کو؟ حمزات کی کئی معنی. ایک حمزات سرگوشی کرنے والا، سرگوشی کرنے والی شیطان. ابھی کان میں پھسپھسے کریں گے، وہ کان پھسے کریں گے. اللہ سے پناہ 10 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. جب انسان کی روح، میں نے ایک دفعہ ایک وقتی ڈرامے کو سن رہا تھا، تو وہاں ایک بوڑا شخص اپو مدد کا دکھا کو گرافلو تانچی چمو ہوتا ہے نوحا زنفر چمو میں جدے گرافلو تانچی چونکہ اس کی روح اس طرف چلے، روح کو غذا دے دے. قرآن کی ترجمہ جوانوں روزانہ اپنے آپ کو مقید کر لو. ایک ایک آیت کا ترجمہ. کتنے آیت؟ 30 آیت کی ترجمہ. سال میں کتنے ہوں گے؟ خود اپنی جوانی کو ختم مت کرو. آج سے شروع کرو. جو 40 سال سے اوپر والے 60 سال تک آپ کے اندر یہ مادہ ہے، آپ سیکھ سکتا ہے. لہذا قرآن با ترجمہ سے قرآن کا عمل. پھر اس حدیث میں فرماتے لا یعبدون الا شہر رمضان، رمضان کے علاوہ عبادت یہ کرتے ہیں. وہ اپنا جیسے ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا، جی ہاں جامع مسجد میں آج 2 صف تھے. دوسری شوال مشرف، دوسری مسجد کا بھی یہی حال ہے. جتنا بھی کہیں تو سمجھ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ہم بولتے ہیں تو خدا را عبادت کے سلسلہ آئندہ رمضان تک اس سلسلے کو پس بات زیادہ ہوگی، ٹائم بھی ہے. یہاں ایک آرائش ہے، اس کے بعد 2-3 نقطے. یہ ہے کہ محکمہ انڈسٹری سلواج کا سر ایک محکمہ ہے، قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے. یہ محکمہ کے دفتر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے. محکمہ انڈسٹری لیبر اینڈ کامرس بلتستان ڈویژن گلگت بلتستان حکومت نے مندرجہ ذیل قوانین پاس کیا ہے. یہ چونکہ عمومی تھا اس لیے میں یہاں عرض کر رہا ہوں. پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ بچوں کے بارے میں. جو نابالغ بچوں سے مشقت لیتے ہیں ہوٹلوں میں، دکانوں میں، پھر تنخواہ بہت کم دیتے ہیں. پھر پنجاب میں تو آپ پاکستان میں تو دیکھیں اس کو مار مار کر پٹائی کر کے کئی لڑکے مر گئے ہیں. تو اس بارے میں ہے یہ قوانین پاس کیا ہے ہماری اسمبلی نے بھی. شکر ہے یہ ان سے اچھی کوئی قانون پاس کرنے کی توفیق ہو گئی ہے. بچوں سے جبری مشقت کروانے کی ممانعت کا قانون ہے، یہ پاس کیا ہے. اس قانون کے تحت جن بچوں کو کام سے اٹھایا جائے گا، یہ ادارہ محکمہ انڈسٹری لیبر اینڈ کامرس بلتستان ڈویژن، ان کے عملت جا کے وہاں ہوٹل سے ورکشاپوں سے بچے کو اٹھائے گا. اٹھا کیا کرے گا؟ ٹرین میں ڈال دیں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس قانون کے تحت جن بچوں کو کام سے اٹھایا جائے گا اور انہیں اسکول یا ٹیکنیکل سینٹر میں داخلہ کروائیں گے. بہت اچھی بات ہے اگر اس پر عمل ہو جائے. اور ان کے والدین کو آپ دیکھیں، یہ جو بچے کماتے تھے نا، ان کے والدین کو ماہانہ 60,000 روپے ادا کیا جائے گا. اچھی بات ہے نا جی؟ بے شک تو اچھا 60,000 روزانہ بچوں کو بھی سینٹر میں یا اسکول میں داخلہ ان کو بھی بنائیں گے یہ ادارہ، اور ان کے والدین کو ماہانہ 60,000 روپیہ پاکستان حکومت کی طرف سے یہ ہے ان کو ادا کیا جائے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ ہے مزدور بیچارہ مر جاتا ہے. پورے پاکستان عمل، خصوصاً پنجاب میں سخت قانون کے تحت یہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. کم از کم اجرت کا قانون یہ بھی پاس کیا ہے قومی اسمبلی میں، ہماری اسمبلی میں. اس سال کے لیے کم از کم اجرت
37,000 روپیہ مقرر کیا مزدوروں کے۔ ابھی کچھ یہاں لوگ مجھے بتایا ہے کہ کچھ جگہوں پہ مثلا بینکوں میں جو ہے ان کو جب ان سے یہ مقرر کر دیا ہے ان سے دلواتے ہیں 37,000 روپیہ۔ اس قانون پر عمل درآمد کرنے پر نہ کرنے پر قانونی کارروائی عمل میں لایا جائے گا۔ یہ 2 نقطہ۔ تیسرا نقطہ وقت میں EOBI ایک ہے ان کی مزدوروں کے EOBI میں رجسٹریشن کرے، وہ آپ دفتر والوں سے معلوم کرے، تو اس صورت میں رجسٹریشن کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، 60 سال کے بعد ان کو باقاعدہ پینشن دی جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے جی، پینشن ملتی ہے۔ اور EOBI کا دفتر سکردو شہر میں ہونے کے باوجود یہ بہت المناک ہے جی۔ پچھلے 2 سالوں سے کوئی بھی ذمہ دار افسر یہاں حاضری نہیں دیتا ہے، کہتے ہیں 1.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے وہ، 2 سال سے یہاں حاضری نہیں ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ تنخواہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کمشنر صاحب، آپ کس دوائی کی مرض سے، کیا یہ آپ کے اندر نہیں آتا ہے؟ نہیں پوچھا ہے ابھی تک آپ نے؟ 2 سال سے یہاں وہ افسر جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو لازم ہے یہاں حاضری دے اور اپنی فرائض ذمہ داری کو ادا کر لے۔ یہ اس بارے میں تھا۔ عزیزان محترم، آج 3 اپریل کو کیا واقعہ ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جلدی فراموش کرنے والے ہیں نا۔ 3 اپریل 2012 کو اتنی درندگی، وہ مسافر بیچارے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، وہ خوش خرم ماں سے ملیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے، عزیز اقارب سے ملیں گے، لیکن وہاں چھلاس جب پہنچا ہے ان درندہ صفت یزیدیوں نے گاڑیوں سے اٹھا کر باقاعدہ شناخت کر کے گولیوں کا نشانہ بنا دیا، اور اتنی ظلم جو فراموش کرنے والے نہیں ہیں۔ لاشوں کو وہاں مارکت، پھر وہ خبیث تدبیر یہاں امام حسین کو شہید کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے جی شمر لیلی تدبیر پڑا تھا، شمر والی تدبیر، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آج تک ان قاتلین کو نہیں پکڑا گیا، کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اسی طرح دوسرے واقعات کا ہم اس سے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان واقعات کو یاد رکھیں۔ البتہ اس وقت جو شلاس میں سب لوگ اتنے برے نہیں ہیں، کچھ لوگ یہاں آئے تھے نمائندوں کے ساتھ، اور یہاں عذر خواہی کی، اور اللہ بھی فوٹو لگا ہوا علامہ شیر الحسن جعفری حفظ اللہ کے خدمت میں ہم بھی موجود تھے، وہاں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، آئندہ ایسے واقعات ہم انہیں نہیں دیں گے، کہتے ہیں بعض صورت یہ ایک واقعہ۔ دوسرا عالمی، یہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا دہشت گرد، اور ان کے ناجائز حرزن ناجائز اولاد اسرائیل اب دوبارہ غزہ پر بمباری کر رہے ہیں۔ آپ تو آرام سے بیٹھے گئے نا، آپ نے تو آرام سے اطمینان ہے نا، وہاں تو پرسوں ہی 80 لوگوں کو شہید کیا، بمباری کر رہے ہیں، لیکن بے حس مسلمان عوام بیدار ہے، لیکن بے حس مسلمان حکام سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس مسلمانوں کے بارے میں۔ عزیزان محترم، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اور پھر یمن پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، لیکن ہم داد دیتے ہیں اس یمنی مجاہدین کو، وہ ڈٹے ہوئے ہیں امریکہ کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں جب تک غزہ پر بمباری بند نہ کرے، جہاں بندی نہ ہو، ہم امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جواب دے رہا ہے درآدر لیے جائے، امریکہ کی خون ان کے خواب کو حرام کر دیا ہے، ہم اس کو یمنی کو داد دیتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح لبنانی حزب اللہ کھڑے ہیں، پروردگار بحق محمد وآل محمد ان مجاہدین کو فتح نصرت عطا فرما۔ پھر جمہوریہ اسلامی ایران کو انہوں نے دھمکی دیا ہے، رہبر معظم نے کہا اگر تم اسے غلطی کرے تو ہم ایسا جواب دیں گے پھر تمہیں یاد رکھنا پڑے گا
ابھی خود انشاءاللہ وہ یہ حرکت نہیں کر سکیں گے، وہ خود جانتے ہیں کہ ایران کیا ہے۔ ایران کا رابطہ حجت حق امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ہے۔ رہبر معظم کو قرآن پر یقین ہے، قرآن فرماتا ہے فتح تمہاری ہوگی، تم ڈٹے رہے، اگر تم مسلمان ہو تو تم ڈٹے رہے، فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ عزیزان محترم، پاکستان وطن عزیز میں بھی بہت مشکلات ہے جی۔ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور سیکورٹی فوجوں پر 2 گروہ پر حملہ کر رہا ہے، ایک پولیس اور سیکورٹی فوج پر، دوسرا محبان اہل بیت پر۔ جب فوج پر یا سیکورٹی اداروں پر یا پولیس پر حملہ کرے کہتے ہیں یہ خوارج ہے، لیکن شیعوں پر حملہ کرے کسی کی منہ سے یہ بات نہیں نکلتے یہ خوارج ہے۔ یہ تفرقہ کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دوغلا پالیسی آپ ترک نہ کرے، سیاستدان ہو، ادارے والے ہو، جی آپ کے ملک میں امن نہیں آئیں گے، ہمارے ملک میں امن نہیں آئیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں پالنے والے بحق محمد والے۔ پھر زراعت کا وقت بھی تھا، اس پر کچھ بیان کرنا تھا، وقت ہو گیا ہے۔ کاشتکاری کرو، انتم تزرعون ونحن زارعون۔ تمہاری فریضہ یہ ہے کہ دانے کو، بیج کو زمین میں ڈال دو، پھر اصل میں پھل دینے والا ہم ہیں۔ انتم تزرعون ونحن زارعون، یہ دعا بھی ہے۔ آپ بیج بوتے وقت دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بارش تم برساتے ہیں، ہم برساتے ہیں۔ اگر میں چاہوں یہ میٹھا پانی زمین سے، آسمان سے ہم نکالتے ہیں، تو اگر ہم چاہے تو اس کو قرب بھی بنا سکتا ہے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ حسن دعا کرتا پڑھنے والے بحق محمد وآل محمد، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھنے والے بحق محمد وآل محمد، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے والے مجاہدین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حق اور نصرت عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل ان کے ہمناؤں کو نابود فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام فرما، ہمارے علاقے کے امن امان کو پروردگار برقرار رکھا، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔